بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ لوگوں سے اس موضوع پر بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ کیسے بنی تھی اور پھر گرائی کیوں گئی، اور حکومت جانے کے بعد جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے، وہ آگے کس طرح موو کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا دوسری پارٹی جو ہیں پاکستان کی، ان کے بارے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں باقی پارٹی جو ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو ہے حکومت بنانے کا پرانا ایک قدیم نظام چل رہا ہے کہ جو بادشاہوں کے دور میں ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے من پسند وزیر جو ہے اس کو لاتے تھے اور حکومت کرتے تھے عوام پر۔ تو اسی طرح جو ہے نا پاکستان میں بادشاہ، تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ پاکستان میں بادشاہ کون ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ پاکستان میں بادشاہ جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وزیر جو ہے وہ ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق ہر دور میں مختلف عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو چوائس اس کو ذرا بہتر لگتا ہے وزیر، کہ جو اس کی بادشاہت کے لیے بھی اچھا ہو، جو اس کے مفاد بھی پورے کرے اور جو عوام کو بھی ذرا نا بادشاہ کے حق میں رکھے، تو بادشاہ اس وزیر کو، اس پولیٹیکل پارٹی کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر وہ وزیر جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، ان مقاصد پر پورا نہیں اترتا، یا تو وہ بادشاہ کے خلاف ہو جائے یا پھر عوام جو ہے وہ اس سے ناخوش ہو جائے، تو تب وہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ دوبارہ وزیر بدل لیتا ہے۔ تو اسی طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی۔ جیسے کہ پاکستان کی جو مین پارٹیز ہیں وہ اپنی پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی 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 اور ایم کیو ایم ہے، باقی بھی چھوٹی پارٹیز ہیں۔ تو لیکن جو بڑی پارٹیز ہیں وہ اسی طرح ہیں، یہی چار ہیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو ان کے اب بادشاہ کے ساتھ کیا تعلقات رہے ہیں، کس طرح بادشاہ کس کو پسند کرتا رہا ہے، وہ ذرا میں بتانا چاہوں گا کہ اب دیکھا جائے تو تاریخ دیکھی جائے تو تاریخ کے مطابق جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب سے زیادہ جو اچھے تعلقات ہیں وہ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ اس کے جو لیڈر تھے، وہ فاؤنڈر وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ ان کو ایوب خان صاحب نے ہی پولیٹیکل میں دعوت دی تھی، انہوں نے پہلی بار انوائٹ کیا تھا اور حکومت میں لے کر آئے تھے۔ تو لیکن پھر کشمیر کا کچھ ایشو ہوا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایوب خان جو ہیں انہوں نے ڈانٹ دیا تھا بھٹو صاحب کو، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی، پاکستان پیپل پارٹی۔ ادروائز جو ہے وہ بھٹو صاحب کے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور تقریباً آج بھی اگر دیکھا جائے تو باقی پارٹیوں کے نسبت جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا اس کے زیادہ بہتر تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کا جو پیپل پارٹی ہے صرف وہ بھٹو کے ہی کلیش ہوئے۔ ایک تو پہلے تو بہت اچھے تھے تعلقات ایوب خان صاحب کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر اس کشمیر ایشو پہ ذرا کلیش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق جو ہے وہ بالکل ہی مخالف تھے پاکستان پیپل پارٹی کے، تو بس وہی ایک بندے نظر آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جنرل جو کہ ذرا پیپل پارٹی کے خلاف گئے ہیں۔ باقی تقریباً جتنے بھی اب تک چیف آف آرمی اسٹاف آ چکے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے باقی جو بھی سینئر افسر ہیں وہ تقریباً پیپل پارٹی کے حامی ہی نظر آئے ہیں۔ جیسے کہ یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کو آپ دیکھ لیں، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی برے تعلقات نہیں ہیں پیپل پارٹی کے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی اب یہ پی ٹی آئی کے دور میں باقی جو نون لیگ ہے ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، اور پیپل پارٹی جو ہے وہ پھر بھی کچھ حد تک سیف رہی ہے، اور وہ کیوں سیف رہی ہے، وہ صرف انہی تعلقات کی وجہ سے۔ تو آگے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں باقی پارٹیوں کے نسبت۔ اب عمران خان کے بہت اچھے تعلقات ہوئے تھے اس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن وہ زیادہ وقت نہیں چل پائے۔ تو اسی طرح اب نون لیگ کو دیکھیں تو نون لیگ کی حکومت جو ہے تقریباً ہر بار جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ختم کی ہے، اور اس سے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پہلے لے کر آتی ہے، تو نون لیگ کو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ختم کرنے سے پہلے ان کو لے کر بھی اسٹیبلشمنٹ ہی آئی تھی، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب وزیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا تھا مقاصد پر، یا پھر وزیر بات نہیں مانتا تو پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔
تو اسی طرح ہوا ہے کہ نون لیگ کی جب بھی حکومت آئی ہے، لانے والے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر بعد میں ان کو ہٹانے والے بھی وہی تھے. تو اس سے تھوڑا سا ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کیونکہ اگر تو اچھے تعلقات ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کم از کم ایک بار تو وہ حکومت پوری کرتے نا، لیکن نہیں، نواز شریف صاحب کی کبھی بھی حکومت پوری نہیں ہوئی. تو لیکن زرداری صاحب کی تیل ہے، وہ اپنی حکومت پوری کر کے گئے ہیں، اور ویسے بھی ان کے اتنے کوئی کلیش ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ ہسٹری ہے. اور باقی رہ گئی ایم کیو ایم جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی اس کو پیپل پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کنٹین کرنے کے لیے ایم کیو ایم ضیاء الحق صاحب نے ہی بنائی تھی. تو ان کے بھی شروع میں تو بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن ضیاء الحق کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی اتنا خاص تعلقات نہیں رہے. اور ان کی پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جس طرح سوویٹ وار ہوئی تھی، افغان سوویٹ وار، تو اس میں امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں کچھ طالبان بنائے گئے تھے تاکہ وہ رشیا جو اس ٹائم سوویٹ یونین تھا، یو ایس ایس آر، اس کے خلاف جنگ لڑ سکیں. تو لیکن ان کو جو سپورٹ ہے وہ امریکہ ہی دیتا تھا پاکستان کے ذریعے سے، کہ ان کو جو ہے وہ اکانومیکل سپورٹ، اس کے بعد ان کو ہتھیاروں کی سپلائی، ہر طرح کی جو بھی ان کو جنگ کے دوران ضرورت پڑتی تھی وہ امریکہ ہی دیتا تھا پاکستان کے تھرو. تو لیکن جب وہ جنگ ختم ہوئی تو امریکہ نے ان کو مدد کرنا بند کر دیا، ان کو پوچھا تک نہیں طالبان کو. تو اسی وجہ سے وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بیک فائر ہو گیا، کہ وہی طالبان پھر خلاف ہو گئے پاکستان اور امریکہ کے، کہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے جو ہے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ہمیں تیار کیا، ہمیں ہر کچھ دیا، لیکن اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے لیکن ہمارے تو وہی خرچے ہیں نا، ہماری تو وہی ضروریات ہیں، لیکن اب ہمیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، نہ پاکستان پوچھ رہا ہے نہ امریکہ پوچھ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہی وہ طالبان کی ایک جماعت جو ہے وہ ان دونوں کنٹریز کے خلاف ہو گئی تھی. تو اسی طرح ایم کیو ایم بھی، کہ وہ بھی جنرل ضیاء الحق نے بنائی تھی، تو جب تک وہ تھے تب تک تو انہوں نے بہت انجوائے کیا ایم کیو ایم نے. تو لیکن ان جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا وہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو پہلے دی جا رہی تھی. تو اس وجہ سے وہ بھی کچھ حد تک بیک فائر ہوا پاکستان کے خلاف. تو لیکن پھر ذرا کنٹرول کر لیا گیا ہے. تو یہ صورتحال رہی ہے پارٹیز کی جو پاکستان میں. تو لیکن اب ہم ذرا اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تعلقات، اور یہ حکومت کیسے بنی تھی، تو پھر گرائی کیوں گئی. جیسے کہ نواز شریف کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پھر ذرا کہنے سے نکل گیا تھا ہر بار، تو ان کی بات نہیں مانتے یا ان سے حساب مانتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کی حکومت گرا دی جاتی ہے. اب ذرا ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع پہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی، ان کی حکومت کیسے آئی تھی اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا تھے اور کیا ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بادشاہ جو ہے نا وہ وزیر چنتا ہے جو کہ عوام پسند کر رہی ہو، اور وہ وزیر اس کی اپنی بادشاہت اور اپنے مفاد کے حق میں ہو. تو اسی طرح جب یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے ان کو زمانے کے بعد پھر ایک خلا پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بیک فائر کر چکی تھی. تو اس لیے پھر ایم کیو ایم کی جو خلا ہے، ایم کیو ایم کی جو جگہ ہے وہ پور کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ذرا کارآمد ثابت ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ اور عوام نے بھی ذرا اس کو پسند کرنا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ وہ باقی نون لیگ اور پیپل پارٹی ان کو آزما چکے تھے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ویسے ہی ذرا ڈی ٹریک ہو چکی تھی. تو اس لیے عوام بھی ایک نیا امیدوار چاہتی تھی تاکہ کوئی نیا آئے جس کو دیکھا جائے، تاکہ شاید وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. تو اسی طرح عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ جب پارٹی ذرا گروتھ ہوئی ان کی، تو یہ عوام نے ذرا ان کو پسند کرنا شروع کیا. اور کیوں نہ کرتے، کیونکہ ان کے دعوے ہی بہت اچھے تھے کہ ہم فلاں کریں گے، ہم فلاں کریں گے. تو 90 روز کا پھر الٹیمیٹم بھی ہوا کہ 90 روز میں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. تو اس طرح کے بہت سہانے خواب دکھائے گئے تھے.
تو اس لیے عوام نے سوچا کہ شاید یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اور دوسرا سونے پہ سہاگا کہ عمران خان صاحب نے 1992 کا ورلڈ کپ بھی جتوایا تھا پاکستان کو، تو اس لیے بھی ان کے ذرا چاہنے والے تھے. تو اس لیے عوام ذرا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے لگ گئی. اور اسی لیے بادشاہ نے بھی، جس طرح پہلے وزیروں کے مقابلے میں دیکھتا تھا کہ بادشاہ دیکھتے ہوتے تھے کہ کون سا وزیر جو ہے وہ عوام کے ذرا نظروں میں ہے تو اس کو ذرا سلیکٹ کیا جائے. تو اسی طرح جب بادشاہ نے دیکھا، اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرا اچھی جا رہی ہے، اس کی کارکردگی بہتر نظر آ رہی ہے، تو عوام اسے پسند کر رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی سوچا کہ چلو ایک نئے بندے کو آزمایا جائے. کیونکہ وہ بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے ان کی بار بار باریاں بدل کے تنگ آ بیٹھے تھے. لہٰذا انہوں نے بھی یہ اس کو ذرا پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور یہ الیکشن جتوائے گئے پی ٹی آئی کو. تو اس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں آئی. اب حکومت میں تو پی ٹی آئی آ گئی، تو جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا کہ وزیر جو ہے نا، وہ وزیروں کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس ٹائم تو وزیر جیت جاتا ہے بادشاہ کی نظروں میں آ کے. لیکن جب جیتنے کے بعد بادشاہ اس پر مختلف کام لگاتا ہے نا، کہ ذمہ داریاں لگاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنے، یہ کرنے، تو پھر وزیر پھنس جاتا ہے. تو اسی طرح ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ جب یہ کیمپین چل رہی تھی تب کیا ہو رہا تھا کہ وہ سہانے خواب دکھائے جا رہے تھے عوام کو. تو اسی طرح جو ظاہر سی بات ہے الیکشنز ہیں ان کا اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، کیمپینز جو چلتی ہیں ان کا بہت خرچہ ہوتا ہے. تو وہ خرچہ پورا کرنے کے لیے پھر عمران خان صاحب نے مختلف سپانسر بھی اپنے ساتھ ملائے، جس طرح جہانگیر ترین آپ دیکھ لیں، علیم خان دیکھ لیں، اور یہ علی امین گنڈاپور صاحب دیکھ لیں. تو اس طرح کے نا مختلف جو اچھے تگڑے بندے تھے ان کو ساتھ ملایا، جو وہ سردار تنویر الیاس صاحب ہیں ان کو، اس طرح کے تگڑے بندے جو تھے وہ اپنی پارٹی میں ان کو ایڈ کیا تاکہ ذرا نا یہ اسپانسرشپ ملے پارٹی کو، کیونکہ خرچے بھی تو پورے کرنے ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے جب اسپانسرشپ لی جاتی ہے تو بدلے میں بھی کچھ دینا ہوتا ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں وہ اسی طرح کرتی ہے. وہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں وہ اپنے اسپانسر ہائر کرتی ہے، اسپانسرشپ لیتی ہے، اور بعد میں پھر ظاہر سی بات ہے ان کو ڈبل ٹرپل جو ہے وہ واپس بھی کرتی ہے. تو اسی طرح نون لیگ کا دیکھا جائے تو نون لیگ کے پاس بھی اس طرح کے سپانسر ہیں، جس طرح میاں منشا صاحب ہیں. اگر پیپل پارٹی کو دیکھا جائے تو ان کے پاس ملک ریاض صاحب ہیں. اس طرح کے نا تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے میرے خیال میں ان سب کے پاس سپانسر ہیں، اور انہی سپانسرشپ کے بلبوتے پہ وہ اپنی جو ہے الیکشن جو ہے ان کا خرچے پورے کرتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ خرچے جب ایک بندے سے آپ اسپانسرشپ لے رہے ہوتے ہیں تو بعد میں ان کو کچھ نہ کچھ واپس بھی دینا ہوتا ہے. اور پھر بعد میں واپس کیسے دیا جاتا ہے، یا تو ان کو کوئی کانٹریکٹ دے دیے جاتے ہیں، یا پھر ان کو زمین دے دی جاتی ہے، یا پھر ان کو وزارتیں دے دی جاتی ہیں اس طرح کا، یا پھر وہ ان کی جو کرپشن ہے یا ان کے کوئی کیسز پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ اسپانسرشپ کا بدلہ جو ہے وہ ان کو پورا کیا جاتا ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی نے بھی سہانے خواب تو دکھائے، لیکن خرچے پورے کرنے کے لیے اسپانسرشپ بھی لی. اسپانسرشپ جب بندہ لیتا ہے تو پھر واپس تو کرنا ہی ہے نا، لیکن وقتی طور پہ جو ہے وہ عوام کو سہانے خواب دکھائے جا رہے تھے. اور انہی بیس پہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سلیکٹ کیا اور وہ حکومت میں آ گئے. تو وہ پھر 90 دن کا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا نہیں ہوا. ایک تو یہ ایشو کیونکہ تب اکانومی بھی ڈسٹیبل تھی، تو یہ ایک ایشو کہ پہلا تو یہ ہوا کہ وہ 90 دن میں اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائے. وہاں سے ایک ان کا بیک ڈراپ ہو گیا پی ٹی آئی کا. دوسرا جو ہے وہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ تو بہت کیا ہے ان کیسز وغیرہ میں کہ جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے خلاف چل رہے تھے، تو تاکہ چلو وہ اگر کسی طرح ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کو بھی یہی تھا کہ چلو یہ ایک اچھا بندہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اوکے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو ہے ان کو رڑ دو، جو ان کی کرپشن ہے ان کا حساب کرو، احتساب یہ جو ہے وہ مہم شروع ہو گئی. تو لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جو کیسز تھے نا، ایکچوئل کیسز، فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے 100 روپے کی کرپشن کی ہے نا، تو اس پر جو پی ٹی آئی حکومت نے اس نے کیس بنایا ہے 1000 روپے کرپشن کا.
تو اب جب ایک بندہ ہے نا اس پر اگر 100 روپے اس نے کرپشن کیے اس پر کیس بن جائے نا 150 روپے کی کرپشن کا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو یار کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے برداشت کر لیتے ہیں. لیکن اگر اسی بندے پر آپ 1000 روپے کی کرپشن کا کیس ڈالیں گے نا، وہ تو آگے سے بگڑ ہی جائے گا کہ یہ کیا ہے، اس طرح تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ میں نے 100 روپے کیے تو 1000 روپے تو یہ میں نہیں مانتا. تو وہ آگے سے کیا مزاحمت شروع ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ 100 روپے کی کرپشن پر 1000 روپے کا کیس ڈالیں گے تو پھر وہ پروف بھی تو آپ نے کرنا ہے نا کہ 1000 روپے کرپشن کسی نے کہاں کہاں کی ہے، اور کیسے آپ پروف کریں گے. 100 روپے کی کرپشن پر 150 کی کرپشن کا کیس ڈال کے تو آپ چلو کچھ نہ کچھ کر کے ہاتھ پلہ مار کر وہ پروف کر سکتے تھے کہ چلو جی اس نے 150 روپے کی کرپشن کی ہے. لیکن آپ نے ڈال دیا کیس، پی ٹی آئی نے کیس ڈال دیا 1000 روپے کی کرپشن کے. اب 1000 روپے کی کرپشن ثابت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی تھی ان پر کیس ڈال دیے کھربوں کے، جنہوں نے کروڑوں میں کرپشن کی تھی ان پر کیس ڈال دیے اربوں کے. تو ظاہر سی بات ہے پھر پروف کرو گے تو پھر ہی کوئی آگے سولوشن ہوگا نا، پھر ہی ان کو سزا ملے گی یا پھر جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ پیسہ واپس آئے گا. تو یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے جو وہ ایکچوئل کرپشن تھی اس سے بہت زیادہ گناہ بڑھا کے نا باقی جو نون لیگ اور پیپل پارٹی ان پر کیس ڈالے نیب کے ذریعے. تو پھر بیک فائر ہو گیا کہ وہ ثابت نہیں کر پائے. ظاہر سی بات ہے اتنی کرپشن کیسے ثابت کرتے ہیں، تو وہ ثابت نہیں ہوئی تو وہ بھی کام خراب ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی ایک چیز کھٹکی کہ ظاہر سی بات ہے اگر تم ایک بندے کے خلاف ایکشن لے رہے ہو تو کم از کم اس کا کوئی حل تو نکلے نا، کوئی نتیجہ تو نکلے، کچھ فائدہ تو ہونا، کچھ نظر تو آئے نا کہ یا تم نے اکانومی جو ہے وہ اس پر دھیان نہیں دیا، تم نے 90 دن کا اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کیا، تم جو اپوزیشن ہے ان کے پیچھے بھاگ پڑے ہو کہ ان کو میں پہلے رگڑ دوں، ان کو پہلے میں زیرو کروں، پھر بعد میں اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کروں یا ملک کو دیکھوں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا، ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دیں، صرف وہ لگی اپوزیشن کے پیچھے، اور کرپشن کے کیسز حد سے زیادہ ڈال کر پھر خود پھنس گئے گورنمنٹ کہ اب ان کو پروف کیسے کرے کہ واقعی یہ اتنی کرپشن ہوئی ہے. تو اس لیے وہ کیسز میں سے بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا، اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ کرپشن کے بجائے نواز شریف کی جو ہے وہ نااہلی کی اقامہ کی بیس پہ، وہ بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ذرا سپورٹ کی وجہ سے یہ ہو گیا، ادروائز وہ بھی پاسبل نہیں تھا. تو وہ ہوا کہ چلو یار اب کچھ تو ہوتا ہوا نظر آئے نا، ادروائز عوام کہے گی کہ تم نے بڑا رولا ڈالا ہوا تھا کہ جی انہوں نے یہ لوٹ لیا، انہوں نے یہ لوٹ لیا، تو اب ثابت کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ صرف عوام کو دلاسا دینے کے لیے یا اپنے خود کی تسکین کے لیے یہ اقامہ کی بیس پہ نا نااہل کر دیا گیا کہ چلو عوام بھی ذرا دیکھے کہ ہاں جی بندہ نااہل کر دی ہے تو یہ وہ، اور خود کو بھی ذرا تسلی کہ جی ہم نے اتنی بھاگ دوڑ جو کی ہے، ہم نے 100 روپے کے بدلے 1000 روپے جو کرپشن کے کیسز ڈالے ہیں، چلو کچھ نتیجہ نکلتا ہوا نظر آئے. لیکن ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ ہے اس کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے، الٹا جو ہے وہ باقی کا کام جو ہے وہ رک کے گئے، ان کی طرف دھیان نہیں دے ہوا. تو مجبوراً پھر انہوں نے جیسے کیسے وہ بھی اس لیے اقامہ بیس پہ ختم یہ نااہلی کر کے ختم کیا تاکہ یہ جو پی ٹی آئی کا اس طرف جو فوکس ہے نا پوزیشن کے کیسز پہ وہ ختم ہو جائے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ فوکس جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف، پاکستان کے حالات کے بارے میں اور اکانومی کے بارے میں ذرا یہ سوچ سکے. تو اس لیے وہ ان کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ اقامہ بیس پہ وہ ختم کر کے ذرا نا ان کو پیچھے کیا اس معاملے کو کہ چلو اب جو ہے نا یہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ذرا ملک کے حالات پر غور کرے گی. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے وہ کیس ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی اینڈ تک معاملات یہی رہے کہ جی این آر او نہیں دوں گا، یہ ہے وہ ہے. تو مطلب جو فوکس اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عوام کے ذرا دکھوں کا مداوع کیا جائے، ذرا مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، ذرا جو ملکی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، تاکہ جو عوام جو پہلے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ کیونکہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی تھی کہ 90 دن کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا اس طرح، تو ان کو ذرا پھر سے اپنی طرف مائل کیا جائے. لیکن پی ٹی آئی اس طرف جانا نہیں چاہ رہی تھی. پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ جو مرضی ہے ہم نے تو بس یہ جو اپوزیشن ہے اس کو ختم ہی کر دینا ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہوں ان میں ہمارا کوئی مقابلے والا ہو ہی نہ. بے شک ہم حکومت اچھی کریں، بے شک ہم بری کریں، ہمارے مقابلے میں کوئی بندہ ہی نہ ہوگا تو ہم جیت ہی جائیں گے. جب کوئی مقابلے میں نہیں ہوگا بے شک ہم کتنے بھی برے ہوں گے پھر بھی ہم جیت ہی جائیں گے نا.
تو ان کا یہ ٹارگٹ تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو لے کر آئے ہوتے ہیں ان کے اپنے بھی کچھ مفاد ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اس مفاد کے پیچھے، پی ٹی آئی کے مفاد کے پیچھے اس کے بادشاہ کے جو اپنے مفاد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، تو لہٰذا یہ اس طرح ایسا اس طرح وجوہات جو ہے نا وہ بنتی گئیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ جو اپنی کرپشن تھی پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے وزیر مشیر جو ہے وہ اندھا دھند کرپشن کر رہے تھے اور لبادہ لپیٹا ہوا تھا کہ جی ہم بہت پاک دامن ہیں، تو ان کی کرپشن کے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے عمران خان کو اس بارے میں بریف بھی کیا کہ جی آپ کے جو اپنے بندے ہیں، آپ کی جو اپنی ہی پارٹی ہے وہ اس طرح خود کرپشن کرتی جا رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ پھنستے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو ذرا کنٹرول کریں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب نے ایکشن لینے کے بجائے الٹا کیا کیا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو کہ اب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض کو عہدے پر لگا دیا۔ تو اس طرح بھی اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر سی بات ہے ایک بات دکھتی تو ہے نا کہ ہم نے آپ کو ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے وہ بتایا کہ اس پر ایکشن لیں، آپ نے اس پر ایکشن لینے کے بجائے الٹا ہمارے جو کام ہے ان میں مداخلت دے دی ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا، دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو عثمان بزدار صاحب کو لگایا تھا وہ بھی ایک ان کے اچھے خاصے سپانسر تھے، تو اس لیے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا، اور لاکھ کوششوں کے باوجود ہر بندے نے ان کو کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں چلے گا پنجاب میں، کوئی اور صوبہ ہوتا تو شاید چل جاتا، لیکن یہاں پر یہ نہیں چل سکتے، لہٰذا آپ ان کو چینج کر دیں۔ ان کے پاس کافی آپشن بھی تھے لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی کیونکہ اسپانسرشپ بہت بڑی تھی، تو لہٰذا وہ پوری کرنی تھی، تو اس لیے انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے چینج نہیں کیا۔ ایک وہ ایشو بنا، دوسرا جو ہے ان کے اپنے جو اندر پارٹی کے اختلافات ہو گئے تھے، وہ کیوں ہو گئے تھے کہ جب ان کا کیس چلا نا بنی گالا کا، عمران خان صاحب کا، کہ بنی گالا جو ہے وہ کہاں سے آیا، تو ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، تو لہٰذا انہی دنوں ایک اور کیس پی ٹی آئی کے خلاف ہوا، وہ جہانگیر ترین جو ان کے بہت اچھے سپانسر تھے اس وقت، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح جہاز بھر بھر کر اپنے جو ہے ایم این اے ایم پی اے لے کر آئے تھے پی ٹی آئی میں تاکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کی حکومت قائم ہو سکے، تو انہوں نے اسپانسرشپ کی تھی، لیکن ان کو پھر ظاہر سی بات ہے اسپانسرشپ کے بدلے میں انہوں نے فیسلٹی دی کہ انہوں نے سبسڈی دی چینی پر تاکہ وہ ان کی جو اسپانسرشپ ہے ان کا ذرا مداوع ہو سکے، تو اسی سلسلے میں وہ سبسڈی انہوں نے حد سے زیادہ دے دی جو کہ نظروں میں آ گئی، تو جب نظروں میں آ گئی تو جہانگیر ترین کے خلاف بھی کیس ہو گیا، جہانگیر ترین کے خلاف کیس ہوا اور ادھر عمران خان کا کے بھی کیس ہو گیا بنی گالا کا، تو اب آپشن یہ تھا کہ کیا کریں، اگر دونوں کو ختم کرتے ہیں، دونوں کو نااہل کرتے ہیں، تو سابقہ آرمی چیف ان کے بھی اب پچھلے دنوں ذرا آئے ہیں بیان کہ بے شک وہ ریکارڈڈ نہیں ہیں، وہ ان آفیشیل ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے چنگاری جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو وہ ان کے بقول یہ ہے کہ تب جو اپنے یہ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو بھی نااہل کر دیں گے تو پھر وزیر اعظم کون بنے گا، تو پیچھے بندہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے تب کیا کیا گیا کہ عمران خان کو سیو کیا گیا بنی گالا کیس میں، اور جو جہانگیر ترین ہے ان کی قربانی دے دی گئی، تو ان کے وقتی طور پہ قربانی دے دی گئی، لیکن بعد میں پھر یہ کہا گیا کہ چلیں جی اب ذرا حالات بہتر ہو گئے ہیں، عوام ذرا اس طرف سے ہٹ گئی ان کی توجہ، تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں تو جہانگیر ترین جو ہے ان کو ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن جہاں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ بات بہت کھٹکی کہ یہ بندہ تو ایک طرح سے منافق ہے کہ ایک بندے سے مدد لی ہے اور بعد میں اب اس کو جب اس کی ضرورت پڑی ہے تو اس نے پہلے بھی اپنی نااہلی بچائی اور اس کو قربان کیا جہانگیر ترین کو، اور اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم بچا لیں گے دوبارہ اس کی نااہلی ختم کر دیتے ہیں، تو پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو نااہل ہی رہنے دو، اس کا مطلب ہے کہ یہ منافق بندہ ہے کہ ایک بندے سے پہلے فائدہ لیا تو اب اس کو بچانا نہیں چاہ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک مائنس پوائنٹ گیا،
اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں عمران خان کا۔ اس کے بعد انہوں کو جب یہ، کیونکہ جنرل باجوہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ خود چاہتے تھے کہ فیض جو ہیں ان کو آرمی چیف بناؤں، تو اس لیے کیونکہ آرمی کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز میں سے گزر کے جو سینئر بنتے ہیں وہ ان کے مطابق ہی وہ آرمی چیف سلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ان رولز کے مطابق جو ہے جنرل فیض کو جلدی جلدی ان جو بھی سرکلز تھے ان میں سے گزارنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ آرمی چیف بننے کے عہدے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ کیونکہ جنرل فیض کے ذریعے ہی باقی اپوزیشن کو کنٹرول کر رہے تھے کہ ان کے خلاف کیسز اور ان کے بندے اٹھوانا یہ وہ، اور اپنی جو جب بھی یہ کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا اس طرح کے کوئی بھی حالات ہوتے تھے تو وہ ان کے جو اپنے وزیر ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ جو ہے نا دعوے پورے نہیں کر پا رہے تھے، عوام جو ہے وہ گالیاں دے رہی تھی، تو اس وجہ سے کچھ وزیر جو ہیں، وزیر مشیر جو ان کے، وہ پی ٹی آئی سے ذرا منحرف ہو گئے تھے، تو ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ پھر جنرل فیض کا ذریعہ استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح نا وہ نہیں، عمران خان نہیں چاہ رہے تھے کہ اگر جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہتے تو وہ ان کو چینج کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جس طرح میں اپوزیشن کو کنٹرول کر رہا ہوں یا اپنے ایم این اے جو ہیں وہ میں نے ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر میں کہاں سے کروں گا، وہ پھر کیسے کروں گا، تو لہٰذا اس لیے پھر انہوں نے یہ چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جنرل فیض جو ہے وہی رہیں، چینج نہ ہو، تو اس طرح بھی وہ جنرل باجوہ کو یہ بات بری لگی کہ جو آرمی کے ایکٹ ہیں، آرمی کے جو قانون ہے، جو آرمی کا لائحہ عمل ہے، اس میں یہ بندہ جو ہے نا وہ مداخلت کر رہا ہے عمران خان صاحب، تو یہ بھی ایک مائنس پوائنٹ گیا۔ تو لیکن بعد میں پھر انہوں نے حامی تو بھر دی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ کر دیں چینج، تو لیکن یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے الٹا باجوہ صاحب کے خلاف بیان دے دیا کہ جی باجوہ صاحب جو ہے نا وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، یا وہ صحیح نہیں ہے، وہ مداخلت کر رہے ہیں حکومت میں، تو اس وجہ سے پھر ٹوٹلی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی سے، عمران خان سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پیچھے جب ہٹ گئی تو پھر کیا ہوا کہ پھر عمران خان کے جو اپنے جو بندے تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہی ہیں کہ ان کی طرف، ملک کی حالات کی طرف تو پی ٹی آئی کے پہلے دن سے کوئی نظر نہیں رہی یا کوئی نہیں دیکھا گیا، الٹا جو ہے وہ کرونا آ گیا، تو کرونا نے اور بھی ذرا حالات خراب کر دیے، تو اس طرح کے کافی چھوٹی چھوٹی وجوہات جو ہے نا وہ بن کر وہ ایک بڑی وجہ بنی جس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ گئی، اور جب پیچھے ہٹ گئی تو اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا تھا کہ وہ نہ تو نون لیگ کے پاس جا سکتی تھی نہ پیپل پارٹی کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ پہلے انہوں نے عمران خان کو فل سپورٹ کی کہ وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی جو ہے اس کو بے شک کرپشن کے کیسز میں نااہل کر دیں سب کو، تو لہٰذا وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے آرام سے کہ اب دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئی، تو ظاہر سی بات ہے باقی جو اندر کے مخبری ہوتے ہیں وہ ہر بندے کے ہوتے ہیں، تو باقی جماعتوں کو پتہ چلا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ ذرا عمران خان سے پی ٹی آئی سے پیچھے ہو گئے، تو لہٰذا اب ایکشن لینے کا ٹائم ہے، اور انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مہم چلائی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو اب یہ صورتحال بنی ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تھی، کہ ملک کی طرف دھیان کوئی نہیں تھا، ٹوٹل جو کنسنٹریشن تھی وہ صرف اپوزیشن کے خلاف تھی، اور پھر بعد میں جو ان کے اپنے سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے، جس طرح اسپانسرشپ کے حوالے سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے خلاف ہو گئی، خود ہی پی ٹی آئی عمران خان صاحب وہ خود ہی ان کے خلاف ہو گئے، تو جب ان کے خلاف ہو گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے ایک بیساکھی تو اسپانسرشپ تھی، دوسری بیساکھی تھی اسٹیبلشمنٹ، دونوں بیساکھیاں انہوں نے خود توڑ دیں، تو دونوں بیساکھیاں جب ٹوٹ گئیں تو پھر حکومت تو گرنی تھی، تو لہٰذا اس نتیجے میں ان کی جو ہے نا حکومت ختم ہو گئی۔ جی جیسے کہ آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پیچیدگیاں ہیں ان پر بہت ساری باتیں ہیں، تو لہٰذا اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ویڈیو میں کور کرنا ذرا مشکل ہے، تو لہٰذا میں یہ ویڈیو یہیں پر اینڈ کر رہا ہوں، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 لازمی دیکھیں تاکہ آپ سب لوگوں کو مکمل تفصیل جو ہے نا وہ مہیا ہو، تو ابھی مجھے اجازت دیں، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔